الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا بعد أمته ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يضحك، فإن سابه أحد فليقل إني امرؤ صائم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے واجب الاحترام معزز بزرگ حضرات، آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ آیت نمبر 183 تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق دی. اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں حق اور سچ کہنے کے ساتھ ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کی یہ آیت جو میں نے تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. یہاں ایمان والوں کے لیے سب مفسرین پہ اسلام کے 5 ارکان جو پچھلے جمعے پر بھی اختصار کے ساتھ میں نے عرض کیا تھا. سب سے پہلے جب مومن کے لیے راستہ اور دروازہ ہے وہ کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جب جس مومن کو یہ سرٹیفکیٹ، یہ کلمہ، یہ دروازہ کھل جائے اور اس دروازے کے اندر جب یہ مومن داخلہ لے لیتا ہے تو پھر اس دروازے کے داخل ہونے کے بعد 4 چیزیں ایسی ہیں جو مومن پر لازم اور ملزوم ہے. اس میں سے چند چیزیں صرف انسان مومن جو ہو اس کے مال کے ساتھ تعلق نہیں، اور چند چیزوں کا مال کے ساتھ تعلق ہے. جس طرح نماز ہے اور روزہ ہے، یہ نماز اور روزہ یہ دونوں صحت کے ساتھ، اور جب تک انسان کے جسم میں سانس اور جان باقی ہے یہ اس کے ساتھ تعلق رکھتی ہے. سب سے پہلے کلمے کے بعد جو چیز ہے وہ نماز ہے. اور نماز کے لیے اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں، مسجد چل سکتے ہیں تو آپ پر جماعت کے ساتھ نماز فرض ہے. لیکن آپ اگر چل نہیں سکتے، آخری سانس تک آپ کے اندر ایک سانس بھی باقی ہے، تو آپ اس وقت تک نماز کا فدیہ نہیں دے سکتے، نماز کسی کے حوالے نہیں کر سکتے، بلکہ آپ اشارے سے بھی پڑھیں گے. جس طریقے سے آپ نماز کی کسی بھی رکن کو ادا کرنا ہے کریں گے ضرور، معافی کسی بھی صورت میں اس میں نہیں. اس کے بعد دوسرے نمبر پر روزہ ہے. روزے کے لیے صحت کا ہونا شرط ہے. اگر آپ صحت مند ہیں، تندرست ہیں تو آپ ہر صورت میں روزہ رکھیں گے. اگر ماہر ڈاکٹر، ماہر طبیب نے آپ کو منع کر دیا پھر اگر آپ روزہ رکھیں گے، مشقت برداشت کریں گے، تو اس مشقت برداشت کرنے سے آپ کو ثواب نہیں ملے گا،
بلکہ یہ خودکشی ہے، یہ مزید اپنے آپ کو عذاب میں ڈالنے والی بات ہے۔ اور یہاں ایک نہیں دو عذاب، ایک اللہ جل جلالہ کی نافرمانی اور دوسرے نمبر پر اپنے صحت کے ساتھ ظلم کرنا، یہ دو نقصانات ہیں۔ تیسرے نمبر پر زکوٰۃ ہے، اس کا تعلق مال کے ساتھ ہے۔ ایمان اور صحت کے ساتھ ساتھ مال کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر حلال مال ہے تو اس میں اللہ کے راستے میں یہ زکوٰۃ کا دینا، یہ مال کو صاف کرنے والی بات ہے۔ اور چوتھے نمبر پر حج ہے۔ اگر آپ کے پاس اتنا مال ہے، من استطاع الیہ سبیلا، آپ کے پاس راستے کا بھی خرچہ ہے، وہاں جا کر جتنے دن ٹھہرنا ہے وہاں ٹھہر کر بھی خرچہ ہے، اور ادھر ٹھہر کر ادھر آپ کے گھر کا معاملہ بھی اچھی طریقے سے چل سکتا ہے۔ تو یہ چار فرائض ہیں آپ پر۔ اگر یہ چار فرائض میں سے دو صحت ایمان اور دو ایمان صحت کے ساتھ ساتھ مال، یہ چار ارکان ہیں، اور اس چار رکن کے لیے پانچواں رکن وہ کلمہ ہے۔ جب اس کلمے کو پڑھ کر آپ اسلام میں داخل ہو جائیں گے تو اسلام میں داخلے کے بعد ان چار چیزوں کا اگر آپ انکار کریں گے مومن نہیں رہیں گے۔ اگر ان چار چیزوں میں سے کسی ایک رکن کو آپ ادا نہیں کر سکتے تو آپ گناہگار نہیں، ادا کرنے کی گنجائش ہے، توفیق ہے، پھر بھی ادا نہیں کرتے، لیکن انکار نہیں کرتے، تو انکار نہ کرنے کی وجہ سے آپ دائرہ اسلام سے خارج تو نہیں ہوں گے لیکن گناہگار ضرور ہوں گے۔ اسی طریقے سے رمضان کا مہینہ ہے، رمضان یہ رمز سے نکلا ہوا ہے۔ رمضان کا معنی ہے شدید گرمی، تپش، چونکہ یہ مہینہ گناہوں کو جلا دیتا ہے، گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور یہ گناہوں کو کس طریقے سے؟ روزے کا معنی ہے عربی میں دو معنی ہیں، صوم اور امساک۔ امساک کا معنی ہے روکنا، صبح سے شام تک اپنے آپ کو روکنا۔ اور قرآن کریم کی اس آیت کے اندر اس لفظ کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے رمضان کے روزے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر بھی۔ اے اللہ، جب وہ لوگ بھی روزہ رکھتے تھے ہم بھی رکھتے ہیں، تو اس روزے رکھنے کا فائدہ ہمیں کیا ملے گا؟ فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، اس کی مشقت کو برداشت کر کے جہنم کے مشقت سے بچ جاؤ، جنت کا دروازہ تمہارے لیے کھل جائے، جہنم کے دروازے تم پر بند کر دیے گئے۔ جن شیاطین نے تمہارے لیے جہنم کے راستے ہموار کیے تھے، آسان کر دیے تھے، وَسُلْسِلَةِ الشَّيَاطِينَ، ان شیاطین کو بھی جکڑ کر کے بند کر دیا گیا۔ فرمایا صبح سے شام تک اپنے آپ کو روکنا، امساک۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَرْفَثْ وَلَا يَضْحَكْ فَإِنْ صَابَّهُ أَحَدٌ فَلْيَقُلْ إِنِّي امْرُؤٌ صَائِمٌ، یعنی جب تم میں سے کسی کا روزہ ہو تو گندی بات نہ کرے، شور نہ مچائے۔ اگر کوئی شخص گالی گلوچ یا لڑائی کرے تو اس کا جواب گالی گلوچ اور لڑائی کرنا نہیں ہے۔ فرمایا گالی گلوچ سے جواب نہ دے، بلکہ یوں کہہ دے کہ میں تو روزہ دار ہوں، انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں صبر کرنے والا ہوں، میں صبر کروں گا۔ یہ نہ کہ میں تم سے مقابلہ بازی شروع کر دوں، ورنہ دونوں ایک جیسے ہو جائیں گے۔ اور روزہ دار آدمی یوں کہے گا کہ گالم گلوچ کرنا یا لڑائی کرنا یہ میرا کام نہیں ہے۔ یہ جوابی کاروائی میں ان کاموں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا، لیکن ہماری کیا ترتیب ہوتی ہے؟ اگر وہ ایک گالیاں دیتے تو ہم جواب میں دو دیں گے، وہ ایک بات سخت کرے گا ہم دو کریں گے، اگر وہ ایک تپڑ لگائے گا تو ہم چار لگانے کے لیے تیار ہوتے، نہ لگائے تو پھر سکون نہیں آتا۔ یہ ہماری ایمان ہمیں مجبور کرتی ہے، دل کے اندر ہماری گندگی ہے تو وہ گندگی ہمیں مجبور کرتی ہے گندے کاموں پہ، اور اچھائی ہے تو یہ اچھائی ہمیں اچھے کاموں پر مجبور کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرمایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بہت سارے روزہ دار ایسے ہیں جن کے لیے حرام کھانے یا حرام کرنے یا غیبت کرنے کی وجہ سے صرف پیاس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا، صبح سے لے کر شام تک اپنے آپ کو باندھا ہوا ہے،
کھانے پینے سے اپنے آپ کو روکا ہوئے، لیکن جب شام کو ان کو اجرت ملنے کا وقت آتا ہے سب پڑھتے ہیں۔ جس کا روزہ نہیں ہے وہ بھی پڑھتا ہے اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت، یہ ہم سب پڑھتے ہیں۔ لیکن اس دعا کے وقت تک دن کو ہم نے کیا کمائی کی ہے، اب اس کمائی کو ہم نے اللہ کے حوالے کرنے اور اس کے بدلے ہم نے اللہ سے اجر لینے۔ اگر اس دن کو اندر ہم نے اچھے کام کیے، نیکیاں کیے، قرآن کی تلاوت کیے، درود اور استغفار کی کثرت کی، تو ہمیں تو انوارات، برکات اور رحمتوں کی برسات ہوگی اور ان سب کا صلہ ہمیں ملے گا، جزا ملے گی۔ لیکن اگر ہم نے اس کے برعکس کام کیے، جھوٹ بولے، غیبت کی، بد نظری کی اور حرام کھانے سے اپنے آپ کو نہیں روکا، تو پھر اس وقت لعنت کے سوا ہمیں کچھ نہیں ملے گا۔ صبح سے لے کر شام تک پیٹ کو بھی سزا دی، اپنے پورے جسم کے خواہشات کو بھی سزا دی، لیکن سوائے سزا اور لعنت کے ہمیں اور کچھ بھی نہیں ملے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں من صلی یرائی فقد اشرک، یہ ساری چیزیں ریاکاری میں آتی ہیں۔ من صلی یرائی فقد اشرک، امام صاحب جب مصلی پہ نماز پڑھاتے ہیں اس کی نماز کی کیفیت کچھ اور ہے، جب وہ اپنی نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز کی کیفیت کی، اس نماز کی کیفیت کچھ اور ہے۔ اور جو حضرات جماعت کے ساتھ نماز ادا کرتے ہیں اس نماز کی کیفیت کچھ اور ہے، جب وہ اپنی نماز پڑھتے ہیں تو پھر 2 منٹ میں 4 رکعت، اس کی کیفیت کچھ اور ہے۔ تو فرمایا من صلی یرائی فقد اشرکا، جس نے ریاکاری کے لیے نماز پڑھی یقیناً اس نے شرک کر دیا۔ ومن صام یرائی فقد اشرکا، جس نے روزہ ریاکاری کے لیے رکھا اس نے بھی یقیناً اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا۔ کوئی بھی اچھائی برائی ہو، کوئی بھی کسی قسم کا مسئلہ ہو تو اس وقت ہم کیا کہتے ہوتے ہیں، اور منہ نہ کھلوائیے میرا روزہ نہ خراب کری، اس لیے میں تو روزہ رکھ دے ایک کرنے کیا آخنے، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہ اس کی تو معافی معافی ہے، وہ تو نہ کرامن کاتبین لکھتے ہیں نہ اللہ کے ہاں اس کی پوچھ ہوگی، لیکن جو مد مقابل ہم سے زور میں کم ہے اس سے اللہ کے ہاں پوچھ بھی ہوگی، اور اسے سب کچھ کہہ کر بھی پھر ہم کیا کہتے ہیں کہ منہ نہ کھلوائیے ہوڑی کو جاخنے آنے، سب کچھ کہہ کر بھی اس کے باوجود ہم پچھتاتے اس پر بھی نہیں ہے۔ فرمایا ومن تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے صدقہ، زکوٰۃ، خیرات، فطرانہ کچھ بھی کسی غریب کے ساتھ اس انداز میں کیا کہ یہ دوسرا مجھے اچھا کہے، یہ دوسرا میرا تعریف کرے، تو فرمایا اس نے بھی شرک کر دیا۔ کہ ساری چیزیں شرکیات میں آتی ہے، تو ان شرکیات سے بچنے کے لیے جب بھی یہ عمل کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، صدقہ دو، خیرات دو، ان سب چیزوں کے وقت یہاں تک کہ تلاوت کرتے وقت بھی، ہر نیک عمل کرتے وقت نیک عمل بعد میں کیا جائے، اپنے آپ کو رب کی طرف پہلے متوجہ کیا جائے۔ جب ہم اپنے رب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، جتنے بھی عمل کریں گے یہ عمل حکایت کے طور تک ہوگی، اس سے کوئی اجر ہمیں نہیں دیں گے۔ یعنی بہت سارے اعمال ہم کریں گے، ان اعمال کا کوئی بدلہ نہیں ملے گا، کیونکہ اس میں ریاکاری کی ذرات موجود ہیں۔ جو عمل بھی کریں گے اس عمل سے پہلے ہم حاسبوا قبل ان تحاسبوا، ہم محاسبہ کریں گے اس سے پہلے کہ ہمارا رب ہمارا محاسبہ کرے۔ تو اسی لیے جب ہمارا رب ہمارا حساب لے گا اس وقت پھر ہم اپنے رب سے کوئی بھی پوچھ گچھ نہیں کر سکیں گے۔ اسی لیے فرمایا کہ اس سے پہلے اپنا حساب خود لو، جب تم حساب لوگے تو اس کا اتنا زور تمہیں نہیں ملے گا اس سے پہلے کہ تمہارا رب تم سے حساب لے۔ اور رب حساب پھر کہاں لے گا، وہ اس دنیا میں بھی تو لے گا ہی لے گا، مشکلات کے اندر، مسائل کے اندر، بیماریوں کے اندر تو مبتلا کر ہی دے گا، لیکن جہاں اس پکڑے گا وہاں کوئی چھڑانے والا نہیں ہوگا۔ اس لیے ہر نیک عمل سے پہلے ہمیں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا جانا چاہیے۔ اللہ اس عمل کے ذریعے
میری نجات کا ذریعہ اس عمل کو بنا دے اور ہمیں ہر قسم کی شرکیات اور ریاکاری سے بچا دے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان المبارک کی برکتوں اور رحمتوں کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔